الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسوله مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہم اور آپ کو اپنے پاکیزہ گھر میں اس روحانی اور نورانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو خیر کا، رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنائے اور اسے قبول بھی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے امام صاحب کو، بستی کے ذمہ داروں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے آج کی اس مجلس کا انتظام کیا اور ہم سب یہاں جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور آپ تمام حضرات جو آس پاس سے یا بہت دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اپنی معرفت، اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. مسلمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے رب کی مرضی اور اپنے اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی طبیعت میں آزادی نہیں ہوتی. جیسے زندگی گزارنا چاہیں، جیسے وقت گزارنا چاہیں اور جہاں وقت گزارنا چاہیں، یہ اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. جہاں اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا احساس، اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام مسلمان ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا خیال ہمیں اور آپ کو رکھنا ہوگا. جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کے بعد جو روایت پڑھی ہے، اس روایت میں یہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور اس سے پہلے کے جو حالات ہوں گے وہ انتہائی خطرناک حالات ہوں گے. اس طرح کے حالات ہوں گے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا. اسلام نام کا باقی رہ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نام کے رہ جائیں گے. نام تو مسلمانوں جیسا ہوگا لیکن کام مسلمانوں جیسا نہیں ہوگا. بجائے اللہ کی ماننے اور اللہ کی مرضی کے پیچھے چلنے کے، انسان اپنی ہی مرضی اور اپنی ہی خواہش کے پیچھے چلے گا. جس چیز کو اچھا سمجھے گا اس کو کرے گا اور جس چیز کو برا سمجھے گا اس کو چھوڑ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی کہ اللہ نے کس کام کے کرنے کا حکم دیا اور کس کام سے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے کرنے کا حکم دیا اور کس کام سے منع کیا. اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی. اس کی توجہ صرف اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوگی.
جس کو اچھا سمجھے گا کر دے گا، جس کام کو برا سمجھے گا اس کو چھوڑ دے گا۔ حالانکہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، اللہ اور رسول اللہ کی مرضی کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، رسول اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام ہے تو اسلام میں عقائد بھی ہیں، اسلام میں عبادات بھی ہیں، اسلام میں معاملات بھی ہیں، اسلام میں اخلاق بھی ہیں، اسلام میں بہت ساری یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے انسان کو اپنے عقیدے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ عقیدہ اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے کا ہے یا نہیں ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے دونوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کو بھی ماننا ضروری ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، رسول کو بھی مانے اور رسول کی بھی مانے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر عبادت 5 وقت کی نمازیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر فرض کی ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر فرض کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ جتنے نیک کام ہیں یہ نیک کام، ان کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں تو اس کو نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے اور نیک کام وہ کر جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک جگہ بیان فرمایا کہ وہ خطبات میں وہ چیز رقم بھی ہو گئی کہ ایک آقا تھا، وہ اپنے غلام کو ساتھ لیے کہیں جا رہا تھا اور راستے میں مسجد آئی، اذان بھی ہو گئی۔ وہ غلام نمازی تھا، آقا سے اجازت مانگی کہ میں نماز ادا کر لوں۔ آقا نے اجازت دے دی کہ تم نماز ادا کر لو۔ وہ نماز ادا کرنے کے لیے اندر گیا، آقا باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے اجازت تو دے دی لیکن خود اندر نہیں آیا۔ غلام نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اس نے نماز ادا کی، اور لوگوں نے بھی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد لوگ دھیرے دھیرے مسجد سے واپس ہوتے رہے، اور آقا باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے کہ نماز ہو گئی ہے اور اب لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو غلام ہے وہ کافی دیر سے مسجد کے اندر ہے۔ جو بعد میں نکلنے والے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ مسجد میں کوئی ہے، بتلایا کہ 1-2 لوگ ہیں۔ پھر اور کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اب ایک شخص اندر کوئی عبادت کر رہا ہے، باقی سب مسجد سے جا چکے ہیں۔ آقا نے باہر سے ہی آواز لگائی اپنے غلام کو بلانے کے لیے کہ کافی دیر ہو گئی آتا نہیں، تو غلام اندر سے ہی کہہ رہا ہے کہ وہ آنے نہیں دیتا، وہ تیرے پاس آنے نہیں دیتا۔ تو آقا پوچھ رہا ہے کون نہیں آنے دیتا؟ تو وہ غلام اندر سے ہی کہہ رہا ہے کہ جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ یعنی توفیق کی بات ہے۔ وہ غلام تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اس کو حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ اگرچہ اس کا آقا تھا لیکن یہاں مسئلہ تو توفیق کا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس کو نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہماری مجلسیں ہیں، جن مجلسوں میں یہ اللہ والوں کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، ان کی سرپرستی، ان کی توجہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس توجہ سے، اس نظر کرم سے جو تاثیر بنتی ہے وہ تاثیر یہی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نظر کرم پڑ جاتی ہے اور خاص نظر پڑ جاتی ہے، نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، ولایت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے
حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا. ایک تو مفتی مظفر حسین صاحب ہیں جو مزار علوم میں تھے، ایک دوسرے ہیں مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ دہلی تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں ان کے خدام بھی تھے، کچھ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ. مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ایک بستی سے ان کا گزر ہو رہا تھا. اس بستی میں مسجد تھی. مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں ہی رک گئے. لیکن مسجد میں جا کر کے دیکھا تو مسجد میں گھاس ہے، مسجد میں گندگی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد بالکل ویران پڑی ہوئی. بہرحال نماز کا وقت تھا، انہوں نے نماز ادا کی، مسجد کی صفائی بھی کر دی. آگے جانے کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ ملتوی کر دیا، اور وہ اپنا ارادہ انہوں نے یہ بنایا کہ آج کے بجائے کل یہاں سے سفر کریں گے، اور وہ رات وہیں ٹھہرنے کا، اس بستی میں ٹھہرنے کا ارادہ کر دیا. مسجد کی صفائی کی، بستی کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور ملاقات کر کے ان سے وجہ دریافت کی کہ مسجد کا یہ حال کیوں ہے، مسجد کا یہ حال کیوں ہے. کیا آپ لوگ مسجد کو آباد کرنے کی فکر نہیں کرتے؟ اور مسجد میں نمازیوں کا تناسب کیا ہے، کتنے نمازی آتے ہیں مسجد؟ تو بستی کے کچھ پرانے لوگوں نے بتلایا کہ یہ مسجد کسی زمانے میں آباد رہا کرتی تھی، اور اب دھیرے دھیرے یہ مسجد بالکل ویران ہو گئی، اور اب تو ایسا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آتا ہی نہیں. انہوں نے حالات لے لیے. وہاں کے حالات معلوم کرنے کے بعد اب لوگوں میں چل پھر کر کے محنت شروع کی، اور مسجد سے جوڑنے کی کوشش کی کہ لوگ مسجد سے جڑیں. ایک ملاقات کی، دو ملاقات کی، تین ملاقات کی. چند ملاقاتوں کے بعد میں کسی صاحب نے توجہ دلائی کہ ہماری بستی میں ایک چودھری صاحب رہتے ہیں، اور وہ سرے سروا ہیں. اگر وہ آپ کی بات مان دیں گے اور وہ مسجد آ جائیں گے تو جدھر ان کا اشارہ ہوتا ہے بستی اسی طرف چلتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ عزت دیتے ہیں. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری بستیوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک یہ عزت دیتے ہیں، جن کی آواز میں اتنا دم ہوتا ہے. پنچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کر دیتے ہیں، قوم وہ فیصلہ مان لیتی ہے. تو اللہ کی شان ہے، اللہ جو اس کو یہ عزت دینا چاہے اللہ عزت دے سکتے ہیں. لیکن اللہ جس کو یہ عزت دیں اور جس کو یہ تاثیر دیں اور جس کو یہ قوت دیں تو اس کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اس اثر و رسوخ سے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے والے بن جائیں، مسجد سے جوڑنے والے بن جائیں، اور اپنے اس اثر و رسوخ کے ذریعے سے جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی فکر میں اور کوشش میں لگ جائیں. جو بھی سماج میں اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر دی ہے، جن کی بات سماج مانتا ہے، جن کی بات کو لوگ دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں، تو ان کو اللہ کا انعام سمجھ کر کے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. گھرانوں کو جوڑنے کی فکر ہو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی فکر ہو، برادری میں جو لوگ ناراض ہیں ان کی ناراضگیوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو اور ایک کرنے کی کوشش کریں. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک موقع پر جب رشتے نے اللہ سے شکایت کی تو اللہ نے اس رشتے کو یہ کہا تھا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑنے کی فکر کرے گا میں اس کو اپنی ذات سے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی ذات سے دور کر دوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے رشتے کو بنایا تو رشتے نے اللہ کی کمر پکڑ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا ماں یہ کیا ہے، چھوڑ. تو اس نے کہا کہ یا رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ مجھے لوگوں کے درمیان بھیجیں گے تو لوگ مجھے توڑ دیں گے، رشتے کو توڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو اس بات سے راضی ہے جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی ذات سے توڑ دوں گا، دور کر دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ لوں گا. رشتے نے کہا یہ میں اس پر راضی ہوں. اللہ نے فرمایا پھر یہی قانون
تو جو رشتوں کو جوڑنے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں دوسروں کے رشتوں کو جوڑنے پہ اور اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے پہ، اللہ ان کو اپنی ذات سے جوڑ لے۔ اصل میں ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں یہ جمع ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا تعلق ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کا تعلق جیسے ذکر سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا تعلق جیسے مسجدوں میں آنے سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ سے محبت جیسے نمازوں میں حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ جذب کا معاملہ فرماتے ہیں اور اللہ خود کھینچتے ہیں ایسے لوگ۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا جو کام ہے پھیلتا جا رہا ہے، اور آپ کے اس علاقے میں اس کی بہترین کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والے احباب کو، بزرگوں کو، ذمہ داروں کو سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور اس کے بہتر اثرات مرتب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب جو اس بستی میں جو مسجد ویران تھی تو اس کی آبادی کی فکر میں لگے اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے کسی چودھری صاحب کا پتہ دیا کہ وہ جو چودھری صاحب ہیں لوگ ان کی باتیں بڑی غور سے سنتے ہیں، اگر آپ ان سے بات کرنے اور وہ مسجد آنے لگ جائیں گے تو یہ مسجد آباد ہو جائے گی، سب لوگ مسجد آ جائیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب ان کے پاس میں پہنچے، ان کی تعریف کی کہ بھئی لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور لوگوں نے اس طرح بتلایا ہے، تو ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ بھی مسجد سے جڑ جائیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی مسجد سے وابستہ ہو جائیں، سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب مسجد تو چلے جائیں گے لیکن وضو تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، وضو تو ہم سے ہوتا نہیں، وضو کرنے میں بڑی سستی آتی ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مسجد جاؤ بغیر وضو کے جاؤ، کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے، آپ کی ہو جائے، آپ کی نماز ہو جائے۔ اب انہوں نے تیار کر لیا چودھری صاحب کو، چودھری صاحب نے کہا کہ کل میں ظہر سے مسجد آؤں گا۔ اب یہ آ گئے مسجد، اور مسجد آنے کے بعد میں مولانا مظفر حسین صاحب نے سجدے میں سر رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا شروع کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فریاد شروع کی کہ اللہ ہم اس کو یہاں تک تو لے آئے کہ مسجد کے لیے ہم نے تیار کر دیا، اے اللہ وضو کے لیے تو تیار کر دے، اتنا کام تو ہم نے کر دیا کہ مسجد کے لیے اس کو تیار کر دیا، اے اللہ وضو کے لیے تو تیار کر۔ اب جب نماز کا وقت ہوا تو جو پرانے لوگ ہوتے ہیں چودھری قسم کے زبان کے پکے ہوتے تھے تو اس کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کے لیے بھی جانا ہے۔ اور جب نماز کے لیے چلنے لگا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے دن کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، آج بھی بغیر وضو کے جائے، آج تو ایسا کر کے غسل کر کے جائے۔ تو اس نے غسل کیا، عمدہ قسم کے نئے کپڑے پہنے، اور نئے کپڑے پہن کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ مسجد میں آئے۔ مولانا مظفر حسین صاحب نے ان سب لوگوں کو نماز پڑھائی اور مسجد کو آباد دیکھ کر کے پھر وہ اس بستی سے کوچ کر کے آگے بڑھے۔ تو یہ جو ہماری مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظر کرم، ان کی دعائیں، ان کی توجہ یہ اسی طرح کھینچ لیں گی جیسے مولانا مظفر حسین صاحب نے اس پوری بستی کو فکر کیا اور مسجد کی طرف کھینچ لیا۔ تو بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ ان مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، اللہ والوں کے ساتھ میں ذکر کریں گے، باتیں سنیں گے، ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی جذب کا وہی معاملہ فرمائیں گے، اور ہمیں بھی اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے اسی طرح وابستگی عطا فرمائیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہر چیز میں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ ہر وقت ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ جو پل بھی گزر رہا ہے اور جو لمحہ بھی گزر رہا ہے، اس لمحے کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے۔ وہ وقت آئے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے نامہ اعمال جن کا ویسا ہوگا جس کو دیکھ کر کے ناراضگی ہو، جس کو دیکھ کر کے مایوسی ہو، جس کو دیکھ کر کے ٹینشن ہو، جس کو دیکھ کر کے افسوس ہو، ایسا نامہ اعمال ہوگا تو اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اس کو کیا ہوا، اس نے تو چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب چیز اس کے اندر لکھی گئی. جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں وہ سب کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور اس نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے. تو ہر لمحے ہمیں اس کا احساس رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دہی کرنی ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، اور پھر ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے آپس کے معاملات کیسے ہیں، آپس میں رہن سہن کے اعتبار سے ہمارا رہن سہن کیسا ہے، گھریلو اعتبار سے ہمارا رہن سہن کیسا ہے، خاندانی اعتبار سے رہن سہن ہمارا کیسا ہے، سماجی اعتبار سے ہمارا رہن سہن کیسا ہے. کیا ہر موقع پر ہم اللہ کے حکم کو آگے رکھتے ہیں یا سماجی بندھنوں کو آگے رکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور سماجی بندھنوں کی ہم پابندی کر رہے ہوں تو پھر ایسا کرنے سے ہم ناکام ہوں. سماجی پابندیاں ٹوٹ جائیں لیکن اللہ کا حکم پورا ہو جائے تو یہ ہماری اور آپ کی کامیابی. معاملات ہمارے صاف ستھرے اور پھر اس کے بعد اخلاق ہمارے بہتر سے بہتر ہو. تو ہر وقت ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں تو پھر ہر لمحے کا ہر گزرتے ہوئے پل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں حساب دینا. اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا ایوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. ایک روایت میں ہے لا یبقى من الاسلام الا رسمه، کہ اسلام نام کا رہ جائے گا. تو کہیں وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے. اگر وہ وقت ہم پر آ گیا ہو تو ہمیں کوشش کر کے نام کا مسلمان بننے کے بجائے کام کا مسلمان. اور دوسرا جو جملہ ہے حدیث پاک میں وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ قرآن پاک کی ظاہری جو روایتیں ہیں یہ روایتیں اس کے باقی رہ جائیں گی، کہ قرآن پاک کو پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، پڑھنے والا اچھے سے اچھا پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن پاک جو دل میں اثر کرتا ہے، کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے پڑھنے والا اللہ سے جڑ جائے، سننے والا اللہ کی یاد میں مست اور مگن ہو جائے، اور جو پڑھا جا رہا ہے اس پر عمل کی توفیق مل جائے، جو سنا جا رہا ہے سننے کے بعد انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین آنے لگ جائے، جنت اور جہنم اور آخرت کا یہ ساری چیزوں کا ہمیں یقین آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا، قرآن پاک کو پڑھتے اور سنتے ہوئے ان چیزوں کا ہمیں یقین آ جائے، تو پھر یہ حقیقی طور پر قرآن پاک کا اثر کرنا کہلایا جائے گا کہ پڑھنے والے پر بھی قرآن اثر کر رہا ہے، سننے والے پر بھی قرآن اثر کر رہا ہے. تو اللہ کا یہ جو کلام ہے، اللہ کی یہ جو کتاب ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اور جس طریقے سے رسی کے ایک سرے سے ایک کو اور دوسرے سرے سے دوسرے کو جوڑا جا سکتا ہے، تو یہ رسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں. جب اس قرآن پاک کو پڑھیں گے کما حق کو پڑھیں گے تو اللہ سے جڑ جائیں گے. رسی کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، عالیشان ہوں گی، لیکن وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے خالی ہوں گی. تو یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ مسجدیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ایک ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کئی مسجدیں بن گئی ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد کہیں ایک صف کہیں دو صف ہوتی ہے، اور بستی میں اتنے لوگ ہیں کہ اگر سب آ جائیں تو مسجد بھر جائے. بلکہ بعض مسجدیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بستی کے لوگ اگر آ جائیں تو مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے.
لیکن مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، ہدایت یافتہ لوگوں سے خالی ہوں گی. اور اگر آپ بھی جائیں گے مسجد میں تو مسجد میں تو وہ اقبال نے کہا کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کہ مسجد میں اگر ہم جیسے بہت سے لوگ آ بھی گئے، جمع بھی ہو گئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن مسجد کو انتظار رہتا ہے کہ مسجد صحابہ جیسے نمازی کو تلاش کرے. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. حجازی اوصاف کے لوگ مسجدوں میں آئیں، سر دھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. ایسے ہدایت یافتہ لوگوں سے مسجدیں ہماری خالی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہی ہدایت کا نور عطا فرمائے اور اپنی محبت، اپنی معرفت کا نور نصیب فرمائے اور ہمیں ہی اس کا مصداق بنا دے کہ ہم صاحب اوصاف حجازی کی طرح ہو جائیں. تو یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن نام کا رہ جائے گا، مسجدیں خالی ہو جائیں گی. تو ہم کام کا بنیں، اس طرح بنے کہ مسلمان صرف ہم نام کے نہ رہ جائیں، قرآن پاک سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو. ہم اپنی مسجد کی، اپنی آبادی کی، اپنی بستی کی فکر کریں کہ بستی میں مکاتب کا حال کیا ہے. تمام بچے مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے ہیں، اور جتنے طلبہ مسجد سے، جتنے بچے مسجد سے اور مکتب سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کا کیا حال ہے، پڑھنے کا ان کا انداز کیسا ہے، ان کی رفتار کیا ہے ترقی کی، کتنے سالوں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ابھی کہاں تک پہنچے ہیں، ان کی برابر حاضری ہے یا نہیں ہے. جو نہیں آ رہے ہیں ان کی بھی فکر ہو اور جو آ رہے ہیں ان کی بھی نگرانی. اور اس طرح ہمیں اپنے گاؤں کے، اپنے بستی کے نظام کو بہتر سے بہتر بنا کر کے اور ہر بچے کو مکتب سے جوڑنا ہے، اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے. جب یہ بچے جو آج چھوٹے ہیں، کہا جاتا ہے شجیرۃ الیوم شجرۃ الغد، کہ آج کا چھوٹا سا ننھا سا پودا کل کا تناور درخت بنتا ہے. تو جب وہ چھوٹا سا پودا ہے، اس پودے کی شاخ اور ٹہنیاں جدھر موڑنا چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں. تو یہ بچہ ہے، اس بچے کو جو مزاج، جو تربیت، جو طبیعت ابھی دینا چاہے وہ تربیت اس کو دے سکتے ہیں، وہ طبیعت اس کی بنا سکتے ہیں، اس مزاج میں اس کو ڈھال سکتے ہیں. تو بچوں کی اگر اسلامی صحیح تربیت ہوگی تو آگے چل کر کے یہی مسجد کو آباد کرنے والے بھی ہوں گے، کل کے اسلام کو سنبھالنے والے بھی ہوں گے اور کل کے مسلمانوں کو سنبھالنے والے بھی یہی ہوں گے. تو یہ جو ہمارے بچے ہیں مکاتب میں جو نہیں آ پا رہے، ان کے آنے کی بھی خوب سے خوب فکر کی. اور ہم سب جو یہاں جمع ہیں، ابھی بات تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے آئی تھی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر بھی لیا ہے، لیکن یہ تو نمونے کام ہے. ہمیں اپنے اپنے مقام پر رہ کر کے صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے. صبح شام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس نور کی تاثیر جب ہماری طبیعتوں میں داخل ہوگی، ہمارے دل میں جب وہ نور داخل ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہمیں نیک کام کی توفیق ملے گی، استغفار کی توفیق ملے گی. اور استغفار کے فوائد اثر کے بعد سنے گئے، کتنے فوائد ہیں استغفار کے. استغفار کی توفیق ملے گی، نیک کاموں کی ہمیں توفیق ملے گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سینے میں نور معرفت داخل کر دیتے ہیں، نور محبت داخل کر دیتے ہیں تو غفلتیں دور ہو جاتی ہیں اور مقصد زندگی کا سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.